بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے اپنا کہانی آصف، ایپیسوڈ 6 بائی ایم.اے. راحت۔ میں نے آرام گاہ میں تیز روشنی دیکھی اور اس تیز روشنی میں جو کچھ نظر آیا وہ میرے لیے ناقابل یقین تھا۔ بابا سفیدے اور رادن لال دونوں ہی وہاں موجود تھے اور ان کے چہروں پر شیطانیت بکھری ہوئی تھی۔ سامنے بڑا سا بیڈ بچھا ہوا تھا جس پر سفید چادر تھی، لیکن اس وقت یہ سفید چادر بیڈ سے ہٹی ہوئی تھی اور اس پر پشپا موجود تھی۔ پشپا نے یہ چادر اپنے بدن پر لپیٹ رکھی تھی اور اس کی آنکھوں میں شدید خوف و ہراس تھا۔ وہ سخت دہشت زدہ نظر آتی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس کی دلدوز آواز پھر ابھری، مجھے بچاؤ سورن، مجھے بچاؤ، تمہیں بھگوان کا واسطہ۔ بابا سفیدے کو یہاں دیکھ کر مجھے شدید حیرت ہوئی تھی، کیونکہ اس سے پہلے میں نے اسے رادن لال کے پاس کبھی نہیں دیکھا تھا۔ دونوں نے مجھے دیکھا اور پھر رادن لال کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئی۔ تو یہاں کیوں مرنے آیا ہے؟ اس نے غرائی ہوئی آواز میں کہا۔ گرو مہاراج، یہ پشپا۔ ہاں، یہ پشپا ہے، تیری ماں تو نہیں ہے، رادن لال نے شدید غصے میں ڈوبی ہوئی آواز میں کہا۔ میں نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا۔ ایک میز پر شراب کے برتن پڑے ہوئے تھے اور شراب کی ایک خالی بوتل نیچے رکھی ہوئی تھی، دوسری شاید خالی ہو رہی تھی۔ حالات میری سمجھ میں آنے لگے۔ میں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، گرو مہاراج کے بچے، یہاں سے دفع ہوتا ہے کہ نہیں؟ مگر مہاراج، ارے کیا اگر مگر لگا رکھی ہے تو نے؟ جانتا ہے گرو کا درجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ گرو کا درجہ رکھتا ہے، اور تو اپنے گرو کا حکم نہیں مان رہا۔ اس بار بابا سفیدے نے کہا۔ دونوں کی شخصیتیں میرے لیے محترم تھی، بڑا احترام کرتا تھا ان کا، لیکن اس وقت جو کچھ دیکھ رہا تھا اسے دیکھ کر فیصلہ کرنا میرے لیے مشکل نہ تھا۔ مجھے وہ چیخیں بھی یاد آ رہی تھی جو اس سے پہلے میں سنتا رہا تھا۔ کیا ان چیخوں کا راز بھی یہی تھا؟ میں واپس نہ پلٹا تو ان دونوں کو مزید غصہ آ گیا۔ کیسا ڈیٹ ہے یہ؟ ارے میں کہہ رہا ہوں تو جاتا ہے کہ نہیں یہاں سے؟ رادن لال نے کہا۔ جاتا ہوں گرو مہاراج، مگر یہ پشپا نہیں، سورن جی نہیں، بھگوان کے لیے یہ لوگ میری عزت لوٹنا چاہتے ہیں۔ سورن، انہوں نے مجھے اغوا کر لیا ہے، میں تمہارے ساتھ آ رہی تھی سورن، بک بک بن کر کتیا، نہیں تو تیرے شریر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، رادن لال نے غرا کر کہا اور اس کی جانب بڑھا۔ پشپا بدن سے چادر لپیٹے لپیٹے مسہری سے نیچے کود گئی۔ بابا سفیدے مجھ سے بولا، تو جہاں یہاں تیرا کام نہیں ہے، نادر چلا جا یہاں سے، کیوں اپنی جان کے پیچھے پڑا ہوا ہے؟ تجھے وہ مل رہا ہے جو تو خوابوں میں بھی نہیں سوچ سکتا، پھر بڑے آدمیوں کے بیچ میں کیوں آ رہا ہے؟ سنو بابا سفیدے، سنو میری بات سنو، گرو مہاراج میرے گرو ہے، دل سے عزت کرتا ہوں ان کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تمہیں شاید یہ یاد نہیں رہا کہ میں ایک مسلمان کا بیٹا ہوں۔ میرا باپ بے شک مر چکا تھا، لیکن جب میں پیدا ہوا تھا تو میرے کان میں اذان کی آواز کہی گئی تھی، اور اس کے بعد میں نے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی، لیکن اتنا میں جانتا ہوں کہ ایک مسلمان کسی ایسی لڑکی کی عزت لٹتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا جو مظلوم اور بے کس ہو، اس لڑکی سے میرا کوئی واسطہ ہو یا نہ ہو، لیکن بہرحال ایک عزت دار لڑکی ہے، میں اس کے گرانے کو بھی جانتا ہوں، ہر چند کہ میں وہاں دھوکے سے داخل ہوا تھا ایک غلط نام کے ساتھ، لیکن یہ مجھ پر بھروسہ کر کے یہاں تک آئی تھی۔ اس کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ میری وجہ سے ہوا ہے، میری وجہ سے نہ بھی ہوتا تب بھی شاید اس طرح یہاں آ جاتا تو اس کو بے سہارا نہ چھوڑتا۔ ارے مسلمان کے بچے، میں کہتا ہوں کہ تو یہاں سے غرق ہوتا ہے کہ نہیں؟ رادن لال نے میز پر رکھی بوتل اٹھا لی، جسے شاید وہ مجھے مارنا چاہتا تھا۔ آپ میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دو گرو جی، گردن نہیں اٹھاؤں گا آپ کے سامنے، مگر اس لڑکی کو جانے دو۔ بابا سفیدے، دیکھ رہا ہے تو؟ ہاں دیکھ رہا ہوں۔ گیدڑ کی جب موت آتی ہے تو وہ کہاں بھاگتا ہے؟ شہر کی طرف۔ اس پاپی کو سنبھال لو، میں نے بہت کچھ کیا ہے اس کے ساتھ، بہت کچھ سوچا ہے اس کے لیے، پر یہ کیا بیکار کی باتیں کر رہا ہے؟ تھوڑا صبر کرو رادن لال، میں اسے سمجھاتا ہوں۔
بابا سفیدے نے کہا، پھر میری طرف رخ کر کے بولا، دیکھو، جب کوئی کسی کو کچھ دیتا ہے تو بے مقصد نہیں دیتا، اور ہم دونوں بہت گہرے دوست ہیں۔ تمہیں پتہ نہیں کہ ردن لال کے پاس کون کون سی طاقتیں ہیں۔ وہ اگر چاہے تو ایک لمحے میں تمہیں مٹا دے، وہ اگر چاہے تو یہ لڑکی کتیا کی طرح اس کے پاؤں چاٹے۔ لیکن اس کی بھی ایک وجہ ہے، جب کسی لڑکی کو اپنی قربت میں لایا جاتا ہے، پھر اسے جادو کے زیر اثر لا کر اپنے ساتھ شامل نہیں کیا جاتا، بلکہ اسے اس کے اصل رنگ میں ہونا چاہیے، چاہے وہ رنگ ایسا ہی کیوں نہ ہو جیسا اس وقت ہے۔ یہاں اکثر لڑکیاں لائی جاتی ہے، اور جب وہ یہاں سے جاتی ہے تو ان کا ذہن صاف کر دیا جاتا ہے، سمجھ رہا ہے نا تو؟ پھر انہیں یاد نہیں رہتا کہ یہاں ان کے ساتھ کیا ہوا تھا یا وہ کہاں گئی تھی۔ اپنا کام کرنے کے بعد ہم لوگ انہیں اپنے جادو کے زیر اثر تمام باتیں بلا دیتے ہیں۔ تم بالکل فکر نہ کرو، یہ لڑکی بے شک تمہارے ساتھ یہاں آئی، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ جب تم دونوں اس طرف آ رہے تھے تو پیچھے سے اسے اٹھا لیا گیا تھا، لیکن جب یہ یہاں سے واپس جائے گی تو اسے کچھ یاد نہیں ہوگا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ تم بے فکر رہو، بات تم تک کبھی نہیں پہنچے گی، اور پھر رادن لال بھلا تمہیں کسی تکلیف کا شکار توڑا ہی کرے گا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ رادن لال تمہیں اپنی شکتی دے گا، اور تمہاری خوبصورتی حسین لڑکیوں کو تمہاری جانب راغب کرے گی۔ وہ تمہارے فریب کا شکار ہو کر یہاں تک آیا کرے گی۔ یہ ہم دونوں کا منصوبہ ہے، اور اس سے آگے کچھ کہنا بیکار ہے۔ انسان کا اپنا اپنا شوق ہوتا ہے، یہ ہم دونوں کا شوق ہے، اور شاید تمہیں اس بات پر یقین نہ آئے کہ اگر تمہاری شکل و صورت اس قابل نہ ہوتی تو ہم تمہیں کبھی یہ قوت نہ دیتے۔ تمہیں دیکھنے کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ تمہیں اپنے شکاروں کو پانسنے کے لیے استعمال کریں گے، اور یہی بات میں نے اب رادن لال سے کہی۔ تبھی رادن لال تمہیں اپنا شاگرد بنانے پر تیار ہوا، ورنہ رادن لال کو کیا پڑی تھی کہ بلا وجہ اپنی شکتی کسی کو دے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بابا سفیدے، لیکن کیا یہ گناہ نہیں ہے؟ بے وقوف کے بچے، گناہ اور ثواب کے چکر میں کیوں پڑا ہے؟ بات تیری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اب کیا تیرے ساتھ سختی ہی کرنی پڑے گی؟ نہیں بابا سفیدے، نہیں، میری زندگی میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ سنا تم نے سفیدے، اس کی زندگی میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب یہ خود اپنے ہاتھوں سے موت کو بلا رہا ہے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھو، اب تم دونوں سن لو، رادن لال مجھے وہ قوت نہیں چاہیے جو اس طرح مجھے حاصل ہو۔ یہ لڑکی ہندو ہے، لیکن انسان ہے، ایک آبرومند لڑکی ہے۔ اس کی عزت میں نہیں لٹنے دوں گا۔ خدا کا شکر ہے کہ میں صحیح وقت پر یہاں پہنچا۔ اب تم دونوں اپنی عزت خود میری نگاہوں میں کھوتے جا رہے ہو۔ میں ایک بار پھر تم سے کہہ رہا ہوں کہ اس لڑکی کو چھوڑ دو، میرے ساتھ جانے دو، میں اسے اس کے گھر پہنچا دوں۔ اس کے بعد اگر تم چاہو تو میرے ساتھ جو سلوک چاہو کر لینا، میں گردن نہیں اٹھاؤں گا، لیکن اسے اس کے گھر تک پہنچانے کے بعد ہی سب کچھ ہوگا۔ میں تجھے بتاتا ہوں، رادن لال نے کہا، اور ہاتھ میں پکڑی بوتل میرے سر کا نشانہ لے کر پھینک کر پوری قوت سے ماری، لیکن میں بیٹھ گیا تھا اور بوتل دیوار سے ٹکرا کر ریزہ ریزہ ہو گئی تھی۔ بابا سفیدے نے رادن لال کو دیکھا، اور اس کے بعد دونوں میری جانب لپکے تھے، لیکن اس وقت میرے دل میں ان دونوں کے لیے کوئی عزت نہیں تھی۔ وہ لمحات ختم ہو گئے تھے جب میں ان لوگوں کی عزت کرتا تھا۔ انہوں نے خود اپنی عزت گنوا دی تھی۔ جب کسی کی عزت دل میں نہ رہے اور دل میں ایک عزم پیدا ہو جائے تو پھر انسان بہت مضبوط ہو جاتا ہے۔ ان دونوں نے مجھ پر حملہ کیا، لیکن میں نے دونوں ہاتھ پھیلائے اور پھر دونوں کی گردنیں اپنے ہاتھوں کے شکنجے میں کس لی۔ پھر میں نے کہا، پشپا، تم اپنا لباس پہن لو۔ کہاں ہے تمہارا لباس؟ ان پاپیوں نے پشپا کی سسکیوں بھری آواز ابھری۔ تمہیں معلوم ہے وہ کہاں ہے؟ ہاں، اس الماری میں بند کر دیا ہے انہوں نے۔ جاؤ اپنا لباس نکالو۔ میں نے کہا۔ ان دونوں کو ایک دم اندازہ ہو گیا تھا کہ میری جسمانی قوت ان سے کہیں زیادہ ہے۔ ظاہر ہے وہ عمر رسیدہ تھے، بدکار تھے، جسموں میں جان نہیں تھی۔ اب یہ الگ بات تھی کہ ان کی جادوئی قوتیں الگ حیثیت رکھتی تھی، لیکن نہ جانے کیوں اس وقت وہ اپنی جادوئی قوتیں مجھ پر نہیں آزما رہے تھے۔ وہ میرے بازوؤں سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن میں نے ان کی گردنیں اس طرح بینچ رکھی تھی
کہ وہ اپنی ہر کوشش میں ناکام ہو رہے تھے۔ پشپا دوڑ کر گئی۔ اس نے الماری سے اپنا لباس نکالا اور پھر مجبوری کے عالم میں اس نے ہمارے سامنے ہی زیب تن کر لیا۔ جب اس نے لباس پہن لیا تو میں نے اس سے کہا، اب جاؤ، دروازے سے باہر نکل جاؤ۔ خبردار، اگر اس نے دروازے سے باہر قدم رکھا تو رادن نے، اور اس کے بعد اس نے پوری قوت لگا کر اپنے آپ کو مجھ سے چھڑا لیا۔ پھر اس نے میری کمر پر زوردار گونسے لگائے اور ان ضربوں سے مجھے اچھی خاصی تکلیف ہوئی۔ بابا سفیدے بھی میرے گرفت سے نکل گیا تھا۔ اچانک ہی میں نے ان دونوں کو دیوار کی جانب دوڑتے ہوئے دیکھا۔ اس دیوار پر ڈیکوریشن کے طور پر لمبی لمبی کلہاڑیاں سجی ہوئی تھی تو صرف ڈیکوریشن کی چیزیں، لیکن بہرحال ان کے پل خاصے تیزدار اور چمکدار تھے۔ دونوں ان کی جانب لپکے۔ میں ایک لمحے میں صورتحال کو سمجھ گیا۔ میری چھلانگ ان سے زیادہ تیز رفتار تھی، اور اس سے پہلے کہ وہ وہاں تک پہنچے میں ان کلہاڑیوں تک پہنچا، اور پھر میں نے ان میں سے ایک کلہاڑی اتار ہی لی۔ کلہاڑی جیسے ہی میرے ہاتھ میں آئی، دونوں رک گئے۔ اب وہ خشک ہونٹوں پر زبان پھیر رہے تھے۔ بابا سفیدے نے اچانک زمین پر لوٹ لگائی اور میری ٹانگوں کو اپنے گرفت میں پنسانے کی کوشش کی، لیکن میں نے کلہاڑی کا وار کیا اور بابا سفیدے کی ایک ٹانگ ران کے پاس سے کٹ گئی۔ وہ ماہی بے آب کی طرح تڑپنے لگا، اور رتن لال نے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر میری بالوں میں ہاتھ ڈال کر کمر پر قینچی لگا دی، لیکن میرا ہاتھ آزاد تھا۔ میں نے احتیاط کے ساتھ کلہاڑی اٹھا کر اس کی پشت میں ماری اور اس کی پشت زخمی ہو گئی۔ وہ پیچھے ہٹا تو میں نے کلہاڑی پوری قوت سے گھمائی، اور میرے ذہن میں ایسا کوئی خیال نہیں تھا کہ میں ایسا عمل کروں، اور کلہاڑی سیدھی اس کی گردن کی جانب لپکی۔ اور پھر وہ منظر بڑا ہوش ربا تھا جس میں نے رادن لال کی گردن کٹ کر دور گرتے ہوئے دیکھی۔ اس کی گردن سے خون کا فوارہ بلند ہو گیا تھا، اور اس کا بے گردن کا دڑ نیچے زمین پر تڑپ رہا تھا۔ اسی دوران بابا سفیدے نے ایک بار پھر کوشش کی اور اپنی کٹی ہوئی ٹانگ پر اٹھا۔ اس نے کلہاڑی پر ہاتھ ڈالا اور کلہاڑی دیوار سے اتار لی۔ یہ دوسری کلہاڑی تھی۔ پھر اس نے کلہاڑی گھمائی، لیکن میں بھی ہوشیار ہو گیا تھا۔ میں نے اس کے وار کو اپنی کلہاڑی کے دستے پر روکا اور اسے پوری قوت سے دبا کر نیچے کر دیا۔ پھر میں نے اس پر پاؤں رکھا اور دوسرے لمحے میری کلہاڑی فضا میں بلند ہوئی۔ اب مجھ پر بھی خون سوار ہو گیا تھا۔ بابا سفیدے کی کھوپڑی دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی تھی، اور اس کے بعد کھیل ختم ہو گیا تھا۔ ان دونوں کی لاشیں زمین پر پڑی ہوئی تھی، اور پشپا دیوار سے ٹکی ہوئی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس کے رخسار آنسوؤں سے تر تھے، اور اس کا چہرہ خوف و دہشت کے تصویر بنا ہوا تھا۔ میں نے حقارت سے ان دونوں کی لاشوں کو دیکھا، پھر اپنے آپ کو۔ خون کے چھینٹے میرے لباس پر پڑ گئے تھے، لیکن مجھے ان کی پرواہ نہ تھی۔ میں بالکل ٹھیک ٹھاک تھا۔ میں نے کلہاڑی ایک جانب پھینکی اور پھر پشپا کی طرف دیکھا، پھر آہستہ سے بولا، پشپا، تم محفوظ ہو، اپنے آپ کو سنبھالو۔ پشپا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ بدستور دیوار سے لگی تھر تھر کانپتی رہی۔ یہاں میرے اور لباس موجود تھے۔ باہر نکلنے سے پہلے لباس تبدیل کرنا ضروری تھا۔ میں نے پشپا سے کہا، سنو پشپا، یہ دونوں شیطان اب جہنم رسید ہو گئے ہیں، اور یہ بات مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ یہاں اس وقت ان دونوں کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ ویسے بھی یہاں بہت کم لوگ آتے ہیں، اور صرف وقت پر ہی آتے ہیں، اس لیے اب تمہیں کسی اور سے تو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ میرے یہ کپڑے خون آلود ہو گئے ہیں، انہیں تبدیل کرنا ضروری ہے۔ اگر تم اس کمرے میں ان لاشوں کے پاس نہ رک سکو تو میرے ساتھ آؤ۔ آؤ پشپا، ہمت کرو۔ میں تمہیں اتنی تفصیل ضرور بتا دوں گا کہ تمہاری ذہن کی الجھن دور ہو جائے۔ خدا کا شکر ہے کہ میرے بروقت پہنچ جانے سے تمہاری عزت بچ گئی۔ پشپا نے کوئی جواب نہیں دیا تو میں آگے بڑھ کر اس کے قریب پہنچ گیا۔ پشپا، میں نے اسے آواز دی۔ ہاں ہاں، اس کی لرزتی ہوئی آواز ابھری، اور پھر وہ دوڑ کر مجھ سے لپٹ گئی۔ اس نے اپنا سر میرے سینے پر رکھ دیا تھا اور زار و قطار رونے لگی تھی۔ نہ جانے کیوں میرا ہاتھ اس کے سر پر پہنچ گیا۔ میں نے کہا، نہیں پشپا۔ بہرحال
مجھے اس تمام کارروائی کا افسوس ہے، لیکن آؤ میرے ساتھ، میں نے کہا اور اسے سنبھال کر سہارا دے کر اپنے ساتھ باہر لے آیا۔ پھر میں اپنی رہائش گاہ پر پہنچا۔ پشپا تمام چیزیں حیرانی سے دیکھ رہی تھی۔ رفتہ رفتہ اس کے حواس بحال ہوتے جا رہے تھے۔ میں نے لباس نکال کر اسے تبدیل کیا۔ پشپا وہی روح بدلے بیٹھی رہی۔ پھر اس کے بعد مجھے کچھ خیال آیا۔ ظاہر ہے میں اب اس قدر احمق بھی نہ تھا۔ خاصی دنیا داری آ گئی تھی۔ میں اس سنگین صورتحال سے اچھی طرح واقف تھا جو اب مجھے پیش آ سکتی تھی، چنانچہ کوئی حماقت کرنا میرے لیے ممکن نہ تھا۔ لباس تبدیل کرنے کے بعد میں نے اپنا جائزہ لیا اور پھر پشپا کا ہاتھ پکڑے ہوئے باہر نکل آیا۔ اسے ایک جگہ کھڑا کر کے میں رادن لال کے اس کمرے میں داخل ہوا جہاں اب بھی دونوں کی بھیانک لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ رادن لال کا سر اس کے درد سے کافی فاصلے پر پڑا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں دہشت زدہ انداز میں پٹی ہوئی تھی۔ کتے کہیں کے بڑے گیانی بنے پھرتے تھے، شیطان کا دوسرا روپ، مگر غلطی میری بھی تھی۔ میں ان تمام باتوں کو سوچے سمجھے بغیر اس کی عقیدت میں اس قدر گرفتار ہو گیا کہ دنیا کی ہر اچھائی اور برائی بھول گیا۔ کیسے ہو سکتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں انسانی وقار کو بیٹھوں؟ بہرحال رادن لال کے اس کمرے کی تلاشی لینے کے بعد مجھے ایک جگہ خاصی کرنسی دستیاب ہو گئی۔ خاصی دولت تھی یہاں، زیورات تھے، چاندی، لیکن میں چور نہیں تھا۔ مجھے ان میں سے ساری چیزیں نہیں چاہیے تھی۔ میں نے صرف اتنی رقم وہاں سے حاصل کی جو میرے ابتدائی ضروریات پوری کر دے اور کچھ عرصے تک مجھے مشکلات سے دور رکھے۔ چنانچہ یہ رقم اپنے جیبوں میں بھرنے کے بعد میں وہاں سے باہر نکلا اور پھر پشپا کے ساتھ اس منحوس جگہ سے باہر نکل آیا۔ پھر کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد میں اس جگہ پہنچا جہاں پشپا کی کار کھڑی ہوئی تھی اور یہ دیکھ کر میری آنکھیں شدت حیرت سے پھیل گئی کہ کار بدستور وہاں موجود تھی۔ میں نے پٹی پٹی آنکھوں سے پشپا کو دیکھا تو پشپا بولی، کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ کچھ نہیں پشپا، کچھ نہیں، تم کار چلا سکو گی؟ ہاں اب میں ٹھیک ہوں، اس نے کہا۔ بہرحال پشپا کے ساتھ بیٹھ کر میں چل پڑا۔ کار کی رفتار بالکل سست رکھو، تمہارے اعصاب قابو میں نہیں ہے۔ یہ کیا ہوا تھا؟ یہ سب کیا ہوا تھا سورن؟ اور تم پشپا، بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں بتانے کو دل تو چاہتا ہے لیکن بتائی نہیں جا سکتی۔ کیا مطلب ہے؟ کون تھے یہ پاپی؟ بھگوان ان کا ناش کرے۔ کون تھے یہ؟ پشپا، جب ہم تم ساتھ آ رہے تھے اس طرف تو تم غائب کہاں ہو گئی تھی؟ بھگوان کی سوگند مجھے نہیں معلوم، اچانک ہی مجھے یوں لگا جیسے میرے اوپر کوئی اعلاب سا آ پڑا ہو، بس دم گھٹنے لگا تھا میرا، ایسا لگا تھا جیسے کسی نے مجھ پر کمبل ڈال دیا ہو۔ پھر میرے شریر کو اٹھا کر کسی طرف لے جایا گیا اور کمبل میں لپٹی دم گھٹنے کی وجہ سے میں بے ہوش ہو گئی، اور پھر میں نے اپنے آپ کو اسی جگہ ہوش میں پایا تھا جہاں میں بند تھی۔ اس سمے وہاں کوئی نہ تھا، میں اکیلی وہاں پڑی ہوئی تھی۔ میں نے بہت دروازہ پیٹا، لوگوں کو پکارا، لیکن کسی کی کوئی آواز نہیں سنائی دی تھی۔ پھر سارا سمے میں نے اس کمرے میں گزارا اور پھر یہ دونوں پاپی کمرے میں داخل ہوئے، دروازہ بند کیا اور پھر بھگوان ان کا ناش کرے۔ پشپا کی آنکھیں پھر دھندلا گئی۔ نہیں پشپا، خود کو سنبھالو، مگر ایک بات بتا دو سورن۔ کیا؟ تمہارے یہ کپڑے وہاں کیسے موجود تھے؟ میں نے چونک کر کہا، ایسا لگتا ہے جیسے تم یہیں رہتے ہو۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور پھر آہستہ سے بولا، پشپا، بعض اوقات انسان گناہ کرتا ہے لیکن وہ خود گناہ گار نہیں ہوتا۔ ویسے تو ہر شخص اپنے آپ کو معصوم ظاہر کرتا ہے لیکن حقیقتاً معصوم نہیں ہوتا۔ میں کچھ نہیں سمجھی، کاش میں تمہیں صحیح طور پر سمجھا سکتا، مگر مجھے بتاؤ تو صحیح۔ بتا دوں گا پشپا، بتا دوں گا، ابھی مجھے کچھ اور کام بھی کرنے ہیں۔ پشپا، تمہیں تکلیف تو ہوگی، ایسا کرو میں تمہیں تمہارے گھر تک پہنچائے دیتا ہوں۔ یہ بات تو طے ہے کہ تمہاری اس طرح گم ہو جانے سے تمہارا سارا گھر پریشان ہوگا۔ تم جو دل چاہے لوگوں سے کہہ دینا، میں ذرا کچھ کام کر کے واپس پہنچوں گا۔ مطلب دیکھو،
تمہیں حفاظت کے ساتھ تمہارے گھر کے دروازے تک پہنچا دینا میرا فرض ہے، لیکن اپنی جان بچانا بھی میرا فرض ہے۔ کیوں میں غلط کہہ رہا ہوں؟ میں نہیں سمجھی۔ دیکھو میرے ہاتھوں 2 انسان قتل ہو گئے ہیں۔ اب قتل کی وجہ کچھ بھی ہو، لیکن یہ بات تو تم بھی جانتی ہو کہ مجھے قاتل کی حیثیت سے گرفتار کر لیا جائے گا۔ میں پہلے دونوں لاشوں کو ایسی جگہ ٹھکانے لگا دیتا ہوں جہاں سے ان کا پتہ نہ چلنے پائے، اس طرح میں بچ سکوں گا۔ پشپا، یہ بات تو صرف تم جانتی ہو کہ یہ قتل میں نے مجبوری کی حالت میں کیے تھے، لیکن قانون یہ بات نہیں مانے گا۔ ہاں یہ تو ہے۔ تو تم ایسا کرو، مجھے اپنے گھر سے تھوڑا فاصلے پر اتار دینا اور اس کے بعد تم چلے جانا۔ اپنے طور پر تم ان کو جو دل چاہے بتا دو، چاہو تو حقیقت بتا دینا، لیکن ابھی میرا ان کے سامنے جانا مناسب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، پشپا نے گردن ہلائی۔ پھر وہی ہوا جس کا مجھے اندیشہ تھا۔ پشپا کے پورے گھر میں روشنی ہو رہی تھی۔ بہت سے لوگ گیٹ کے باہر ہی کھڑے ہوئے تھے۔ ہماری کار ابھی خاصی دور تھی اور ان لوگوں نے یقینی طور پر اسے نہیں دیکھا تھا۔ پشپا نے گاڑی روکی اور بولی، دیکھو سارے کے سارے جمع ہیں، وہ تو ہونا ہی چاہیے۔ ظاہر ہے کسی گھر کی بیٹی غائب ہو گئی ہے۔ اچھا پشپا، تو پھر ٹھیک ہے، ایک بات اور بتا دو سورن۔ ہاں پوچھو۔ یہ تم اپنے آپ کو مسلمان کیوں کہہ رہے تھے؟ ساری باتیں بعد میں بتا دوں گا پشپا، بہت لمبی کہانی ہے، پلیز محسوس نہ کرنا۔ نہیں ٹھیک ہے، کب آؤ گے پھر؟ اپنے کام سے نمٹنے کے بعد، میں نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے۔ میں کار سے اتر گیا اور اس کے بعد تیز تیز قدموں سے آگے بڑھ کر ایسے راستوں کا انتخاب کرنے لگا جہاں سے مجھے دیکھا نہ جا سکے۔ پشپا نے کار آگے بڑھاتی، میں تیز رفتاری سے چلتا رہا اور بہت دور نکل آیا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کروں۔ بہرحال مجھے یہ خیال ضرور تھا کہ ایک قاتل کی حیثیت سے مجھے شناخت کر لیا جائے گا اور بالآخر پولیس میرے پیچھے پڑ جائے گی، لیکن اب جو کچھ بھی ہو اپنی زندگی بچانا ضروری ہے۔ الیاس بھائی کا کوئی پتہ نہیں تھا، ایک بار جیل گئے تھے تو اس کے بعد آج تک مجھے نہیں مل سکے تھے، لیکن اس کے بعد میں نے جو دنیا دیکھی تھی وہ بالکل مختلف تھی۔ یہاں میرا ایک اور ٹھکانہ بھی تھا، میں چاہتا تو وہاں جا سکتا تھا۔ یہ چچی جان کا گھر تھا، یعنی ریاض کا گھر، لیکن میں جانتا تھا کہ جہاں جہاں سے میرا رابطہ ہوگا وہاں مجھے تلاش کیا جائے گا، اس لیے جس قدر جلد ہو سکے یہ شہر ہی چھوڑ دینا چاہیے، اور اس کے لیے بہتر طریقہ یہ تھا کہ میں ریلوے اسٹیشن چلوں۔ چنانچہ میرے قدم اس جانب اٹھ گئے۔ پھر کچھ دیر کے بعد میں ریلوے اسٹیشن پہنچ گیا تھا۔ رات اچھی خاصی گزر چکی تھی۔ ریلوے اسٹیشن تقریباً خالی ہی پڑا ہوا تھا۔ اکا دکا افراد ادھر سے ادھر جا رہے تھے۔ جو دکانیں ریلوے اسٹیشن پر سجی ہوا کرتی تھی ان میں سے چند دکانیں کھلی ہوئی تھی۔ میں آہستہ آہستہ آگے بڑھ کر چائے کی ایک دکان پر پہنچ گیا اور میں نے اس سے چائے طلب کی۔ چائے بن رہی ہے بابو جی، تھوڑا سا انتظار کر لے، چائے والے نے کہا۔ میں کھڑا ہو گیا تو وہ بولا، آپ کو اسی آخری گاڑی سے جانا ہے؟ آخری گاڑی؟ ہاں جی، بس یہی ایک آخری گاڑی اس وقت یہاں رکتی ہے، باقی گاڑیاں گزر جاتی ہے۔ چھوٹا سا اسٹیشن ہے نا، مگر آپ کیا یہاں کے رہنے والے نہیں ہیں؟ نہیں، میں یہاں کا رہنے والا ہوں اور اسی آخری گاڑی سے مجھے جانا ہے۔ وہ کس وقت یہاں پہنچے گی؟ بس جی 20-25 منٹ میں پہنچنے ہی والی ہوگی۔ اس آخری گاڑی کے بعد ہی ہم بھی دکانیں بند کر دیتے ہیں۔ اچھا، میں نے کہا، لیکن میں نے اس سے یہ نہیں پوچھا تھا کہ یہ آخری گاڑی کہاں جائے گی۔ بہرحال تھوڑی دیر کے بعد اس نے مجھے چائے بنا کر دی اور میں چائے پینے لگا۔ چائے کے پیسے ادا کر کے میں فارغ ہوا ہی تھا کہ اسٹیشن پر تھوڑی سی ہنگامہ آرائی نظر آئی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ ٹرین آ رہی ہے۔ یہ بھی اچھا ہی ہوا، مجھے اسی وقت نکل جانے کا موقع مل جائے گا۔ ٹرین کہاں جا رہی ہے اس بارے میں کوئی معلومات حاصل کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں انتظار کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ٹرین آ کر رک گئی۔ تقریباً تمام ہی مسافر سو رہے تھے۔ 2-3 افراد یہاں اترے اور اپنے سامان سمیت بڑے پھاٹک کی جانب بڑھ گئے۔ میں ایک ڈبہ منتخب کر کے
اس میں سوار ہو گیا۔ ڈبہ خالی تھا اور اس میں صرف چند خاندان نظر آ رہے تھے جو سو رہے تھے۔ ویسے یہ ڈبہ ایئر کنڈیشن تھا اور اس لیے بھی اس میں زیادہ رش نہیں تھا، جبکہ دوسرے کئی ڈبوں میں رش دیکھ چکا تھا۔ گو ان میں بھی لوگ سو رہے تھے لیکن کھڑکیوں سے نظر آ رہے تھے، جبکہ اس کے باہر شیشے لگے ہوئے تھے۔ بہرحال میں ایک آرام دہ نشست پر بیٹھ گیا۔ جیب میں نوٹ تو کافی مقدار میں موجود تھے۔ مجھے اس کی فکر نہ تھی کہ ٹکٹ کا کیا ہوگا۔ ٹرین یہاں صرف 5 منٹ رکی اور اس کے بعد آگے بڑھ گئی۔ جب اس نے رفتار پکڑ لی تو میں نے سکون کی ٹھنڈی سانس لی۔ زندگی میں ایک نئے سفر کا آغاز ہو گیا تھا، لیکن جس انداز میں ہوا تھا وہ بے حد خراب تھا۔ میں نے جو کچھ حاصل کرنے کی کوشش کی تھی اس کے حصول میں ناکام رہا تھا، اور اب یہ سوچ رہا تھا کہ زندگی کی اس نئے ڈگر پر کس طرح سفر کیا جائے۔ یہ احساس بھی تھا کہ جب 2 افراد کی لاشیں پولیس کو دستیاب ہوں گی تو اس کے بعد یہ کھوج کی جائے گی کہ ان کا قاتل کون ہے۔